من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ سیکنڈ ایئر اسلامیات، آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 85 سورۃ البقرہ سے شروع ہو رہا ہے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم کہ اپنوں کو مار ڈالتے ہو، وتخرجون فریقا منکم اور نکال دیتے ہو ایک فرقے کو آپس میں، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان غالب آتے ہو ان پر گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ حالانکہ تم پر حرام کیا گیا تھا اخراجہم ان کو نکالنا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُم، پس نہیں ہے بدلہ اس شخص کا جو تم میں سے یہ کرے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ اور دن قیامت کے وہ پھیر دیے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، پھر ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ مدینہ کے عرب قبیلوں سے ان کے حلیفانہ تعلقات تھے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر قبیلہ خزرج اور بنو قریظہ قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ اوس اور خزرج کے درمیان آپس میں جنگ رہا کرتی تھی۔ جب کبھی ان کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہ دونوں کے حلیف یہودی قبیلے بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے۔ یہودی اپنے دشمن کو مارتا اور کبھی دوسرے یہودی کو بھی قتل کر دیتا اور اس کا گھر بار لوٹ لیتا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا یہ فعل تورات میں دیے ہوئے احکام کے خلاف ہے، لیکن جب لڑائی ختم ہوتی اور مغلوب قبیلے کے کچھ لوگ غالب قبیلے کی قید میں آ جاتے تو وہ خود ہی فدیہ دے کر غالب قبیلہ سے اپنے قیدی بھائیوں کو آزاد کراتے اور کہتے کہ ہمیں کتاب الہی کا حکم ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو اور انہیں قید سے آزاد کراؤ۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ تم اس حکم کو تو یاد رکھتے ہو، مگر اس چیز کو بھول جاتے ہو کہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنے سے بھی منع کیا گیا تھا۔ گویا تم کتاب الہی کے جس حکم کو اپنی مرضی کے مطابق پاتے ہو اسے مانتے ہو، اور جسے اپنے مرضی کے مطابق نہیں پاتے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر تم واقعی خدا کے حکم پر چلتے ہو تو دونوں جگہ چلو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ ان سے 4 عہد لیے گئے تھے: قتل، اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدد نہ کرنا اور قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا لینا۔ وہ صرف فدیہ پر عمل کرتے اور باقی 3 کی مخالفت کرتے اور بے محابہ ان کا ارتکاب کرتے۔ تو جو لوگ کتاب اللہ کے بعض احکام کو مانیں جیسا کہ یہودی اور بعض کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے، جہنم کی آگ کی صورت میں۔ پھر اللہ نے فرمایا تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ کے وہ علم میں ہے، اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے، تنہائی میں کوئی عمل ہو یا مجمع عام میں۔ اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یہودی جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں ترجیح دے لی ہے، خرید لیا ہے اور آخرت کو پس پش ڈال دیا ہے، تو ان سے عذاب جو ہے وہ ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، اس کے درمیان کوئی وقفہ بھی نہیں آئے گا اور نہ ہی وہاں کوئی ان کی مدد کر سکے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے اور یہودیوں کی جو روش ہے اور ان کا جو طریقہ ہے اس سے اپنی پناہ میں رکھے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔